السلام علیکم، میں آپ کا میزبان تیمور یوسفزئی۔ کچھ گھنٹوں سے، دن تو میں نہیں کہوں گا، بے شک ایک دو دن کے لیے ایک ٹرینڈ جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی۔ نگران وزیر اعظم آ رہا ہے اور اس کے کچھ نام تھے، وہ اس میں محسن بیگ صاحب بھی تھا، اس میں جو سینٹ کا چیئرمین ہے صادق سنجرانی صاحب بھی تھا، اس میں عشرت حسین صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے اکانومسٹ ہیں ان کا نام بھی تھا۔ لیکن ابھی جو ہے پاکستان کا موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے، اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کے جو ہے مشاورت شروع ہے ذرائع کے مطابق کہ ان کی مشاورت جاری ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ جو ہے اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہوں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی متعدد پریس کانفرنسز میں انہوں نے اس بات سے جو ہے اس بات کی تردید کی ہے، وہ اس بات کو نہیں مان رہے کہ اسحاق ڈار اس حوالے سے ہمارے ساتھ نون لیگ نے کوئی مشاورت نہیں کی، اور اسحاق ڈار صاحب کا ابھی فی الحال کوئی جو ہے کنفرم نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس تو پیپلز پارٹی غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے، جیسے آپ کو پتہ کچھ دن پہلے، اور نواز شریف اچانک آئے ہیں دورے پہ، دبئی پہ واپس آئے ہیں، تو وہ کچھ چیزیں معاملات طے کرنی تھی، اس لیے واپس آئے تھے وہ دبئی میں۔ تو جو باہمی اتفاق ہو گیا ان کا آپس میں کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائیں گے۔ اور اس ٹائم جو پی ڈی ایم کی بات کریں، پی ڈی ایم جو ہے وہ تو ایک پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو راہیں جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اتفاق ہو گیا ہے اسحاق ڈار پہ کہ ان کو پرائم منسٹر بنائیں گے۔ اور اگر اسحاق ڈار صاحب ملک کے نگران وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ قلیل المیعاد ہو سکتا ہے، اور ایک سال کا نگران سیٹ اپ ہو سکتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اگر ان کو انہوں نے فل کرنی ہے، اور اس دفعہ جو آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی ہیں وہ بڑی ٹف ہیں، اور اس کی چھوٹی جو ہے اس کی گارنٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے دی ہوئی ہے، تو وہ تبھی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں جب تک کوئی مضبوط اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ ہو۔ ذرائع کے مطابق قانون سازی بھی کی جا رہی ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو اختیارات زیادہ دیے جائیں، تاکہ وہ اس کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو منون عمل درآمد کرا سکیں، کیونکہ ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسی سیاسی بحران ہمارے بہت ہے، اور اس ٹائم اگر الیکشن ہو جاتے ہیں فی الفور تو ایک سیاسی بحران مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ کوئی جماعت بھی اپنے نتائج کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں جو اس ٹائم معاشی بحران ہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ پرونونگ ہوگا، اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ شارٹ سا کوسچن، اور اس کے جواب کو آپ تھوڑا سا شارٹ وائنڈ اپ کر دیجئے گا۔ الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں بھی کوئی رد و بدل کر رہے ہیں، کیونکہ نگران وزیر اعظم جو ہے موجودہ حکومت سے ہی اگر آتا ہے تو الیکشن ایکٹ میں کوئی رد و بدل ہوگا؟ جی بالکل ایگزیکٹلی، ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی انہوں نے ترمیم کی ہیں، تو یہ جتنی بھی ترمیم ہے یہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اپنی منشا کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ترمیم بھی وہ پارلیمنٹ میں کر دیں گے، کیونکہ سیشن چل رہا ہے، پارلیمنٹ کا بھی چل رہا ہے، سینٹ کا بھی چل رہا ہے، تو اس وقت حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرے گی۔ اور نواز شریف صاحب کی جہاں تک آنے کی بات ہے تو نواز شریف صاحب بھی انہوں نے بھی کو گرین سگنل دے دیا ہے، اور وہ پاکستان کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں، اور یہ نگران سیٹ اپ کے بعد ہی وہ ان کا آنے کا فیصلہ یا ان کا شیڈول جاری ہو جائے گا۔